قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گلشن رسالت کا دوسرا چمکتا ہوا پھول سیدنا امام قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں ان کی جو عمر تھی نا، ہم سن کر حیران ہوں گے، ان کی عمر 40 سال نہیں تھی۔ فرماتے ہیں ان کی عمر جوانی چڑھتی ہوئی تھی، اور جوانی چڑھتی ہوئی جو عمر تھی وہ آپ کی 19 سال عمر تھی۔ فرماتے آپ آئے آگے، فرماتے کہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اچھا، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کا رشتہ امام حسین کی لخت جگر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مستقبل میں طے ہو چکا تھا کہ ان سے آپ شادی فرمائیں گے۔ فرماتے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے چچا حضور میں بھی راہ حق میں اپنا سر کٹوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کس بات کی اجازت دے دوں؟ کیا اس بات کی اجازت دے دوں کہ تمہیں اپنے سامنے تیروں سے چھلی ہوتا ہوا دیکھوں؟ تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یاد ہو، تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ فرماتے آپ نے اجازت طلب کی، بہت زور لگایا، آپ کو اجازت مل گئی۔ فرماتے ہیں چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور اپنے اوپر نثار ہونے سے محروم نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ امام پاک کی آنکھوں سے اشک، آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اجازت دی، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 19 سال کی عمر ہے، فرماتے ہیں میدان قتال میں گئے۔ میدان قتال میں جانے کے بعد ایک بات ادھر میں عرض کرتا چلوں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ نوجوان ایک بھتیجا ہے میرا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ میرا داماد ہے مستقبل بننے کا۔ فرمایا دیکھا تو گلشن اسلام دیکھا، فرمایا رہنا چاہیے تو گلشن اسلام رہنا چاہیے۔ فرمایا ان کو اجازت دے دی گئی۔ جب اجازت دے دی گئی اور جب آپ میدان جنگ میں بڑھے اور اتنی شجاعت و بہادری تھی آپ کے اندر، فرماتے 19 سال عمر ہے، یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، فرماتے وہ دین کے دشمنوں، نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ فرماتے میں قاسم ہوں اور میں حضرت حسن کا بیٹا ہوں، اور میرے جو دادا ہیں وہ مولا علی مشکل کشا ہے، کہ تم جانتے نہیں ہو؟ فرماتے 19 سال کی عمر تھی۔ عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے پھر ایک اور اعلان کیا، فرماتے مجھے تیر سے چھلی کر دو، میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو، آؤ لڑو مجھ سے کون لڑتا ہے۔ فرماتے کہ عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا بیچارہ 3 دن کا پیاسا ہے، کیا لڑے گا کسی سے؟ تو اس نے ایک اپنے لشکر کا ایک آدمی ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کرو۔ اس نے کہا، اس نے اپنے پر غرور کیا، اس ارزق نامی نے کہتا ہے کہ یار یہ 3 دن کا پیاسا، اس سے میں لڑوں گا، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں۔ فرماتے کہ اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ فرماتے ایک بیٹے کو بھیجا، فرماتے کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جیسے ہی وہ اس کے پاس گیا، یعنی کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے مقابلے میں آیا، آپ کے مقابلے میں جیسے ہی آیا، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کی عمر تھی ہوئی، چڑھتی ہوئی جوانی ہے، فرماتے جیسے ہی آیا تلوار کا ایسا وار کیا کہ جہنم واصل کر دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ 3 دن کا پیاسا اس طرح ہم سے لڑ رہا ہے، فرماتے کہ اس نے اپنے دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرا بیٹا جیسے بھیجا، فرماتے کہ اس کو پر بھی ایسا وار کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ جب 2 بھائیوں کو خون ہو گیا، تیسرے نے غضبناک ہوا، تیسرا غضبناک ہو کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور ایسے شیر کی طرح آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ کے اوپر گالیاں گفتگو اس نے شروع کر دی، آپ کو گالیاں دینا۔ آپ نے کہا ہمارا کام گالیوں، تو نے گالیاں دی ہیں تو ہماری یہ شان نہیں کہ ہم تجھے جواب میں گالیاں دیں، ورنہ ہاں تجھے ایک کام رکھ، تجھے میں ابھی جہنم کا مزہ چکھاتا ہوں، آجا تو مجھ سے لڑ۔ فرماتے آپ نے اس کے تیسرے بیٹر بھی ایسا وار کیا کہ وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جہنم میں رسید ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ارزق نامی جو شخص تھا، غرور جس کے اندر تھا، اس کو غصہ ہے، اس نے کہا میرے 3 بیٹوں کو اس نے شہید کر دیا۔ فرماتے وہ آگے بڑھنے لگا، اس کا چھوٹا بیٹا آگے آ گیا، کہا کہ بابا جان آپ ابھی رکو، میں جاتا ہوں اس سے لڑنے، یہ کیسے لڑتا ہے ہم سے؟ فرماتے کہ وہ آیا بہادر بن کر، ہوشیار 1.5 ہوشیار بن کر وہ آیا۔ فرماتے کہ اس نے آپ پر ایسا حملہ کیا، یہ جو چھوٹا آپ کا بیٹا تھا، چھوٹا اس کا جو بیٹا تھا ارزق تھا، اس نے سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ایسا حملہ کیا۔
فرماتے کہ اس نے آپ کے اوپر ایک تلوار ماری لیکن آپ نے اپنی تلوار سے روک لیا۔ فرماتے کہ اس طرح آپ نے پھر حضرت سیدنا قاسم نے اس کو پر وار کیا، چھوٹے بیٹے پر۔ فرماتے کہ ایسا وار کیا حضرت سیدنا امام قاسم نے، فرماتے اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، اور میں ایسا وار کیا۔ فرماتے وار کرنے کے بعد اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کو بھی جہنم میں واصل کر دیا۔ پہلا ہاتھ کاٹا، پھر اس کے بعد اس نے جو بےہودہ کلمات کہے تھے، فرماتے یہ چوتھا بیٹے کو بھی، اس کو بھی جہنم میں واصل کر دیا۔ اب جو ارزق نامی شخص تھا، اس کا غرور ادھر ہی مٹی پلیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا اس نے نسل کاٹ دی، یہ 19 سالہ نوجوان، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ فرماتے کہ یہ بھی اپنی تلوار لے کر آیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کا پہلا بیٹا آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو کہ ارزق نے اپنے بیٹے کو دلائی تھی 1000 دینار و درہم کی، جو اس وقت چلتا تھا۔ کہا کہ جب اس نے 1000 دینار کو دلوائی تھی اور اس نے دیکھا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار اس کے ہاتھ میں، سیدنا قاسم کے ہاتھ میں، فرماتے کہ ارزق نامی ادھر سے بول اٹھا، یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تو اس سے لڑا ہے، میں تو اس سے لڑنے نہیں دوں گا۔ کہا تیرے چاروں بیٹوں کو اس سے کیا، تو بھی آج تجھ سے بھی بتا دوں کہ اس تلوار کو کیسے چھین سکتا ہے مجھ سے، اور میں اتنی طاقت تھی، 19 سال آپ کی جوانی تھی۔ فرماتے کہ ارزق نامی شخص آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد آپ نے اسے کہا کہ ہم تو تجھے بہادر سمجھتے تھے۔ وہ آیا قریب ہوتے ہوئے، اس نے ایک اعلان کیا، فرماتے کہ الحرب خدعۃ، وہ ایسا آیا۔ فرماتے کہ امام عالی مقام کے جو سیدنا امام قاسم تھے، فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا ہم تو تجھے بہادر سمجھتے لیکن تو نامرد نکلا، تو تیرا تجربہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا تجھے گھوڑے کی جو زین ہے وہ تجھے کسلنے نہیں آتی، یعنی تجھے گھوڑا دوڑانے نہیں آتا۔ اس نے کہا ایسا ہے، وہ اس گمانے میں، اس کو کھینچنے میں مگن رہا۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرماتے کہ وہ اسی میں مگن رہا۔ فرماتا تو ایک بہادر آدمی سمجھا جاتا تھا لیکن تو نامرد نکلا۔ اس کو گھمایا تھوڑا کہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا کیا کرے گا، فرماتا آئے یہ بچہ یہ کرے گا تمہارے ساتھ۔ فرماتے کہ اس کو بھی جہنم حاصل کر دیا۔ پھر وہیں عمر بن سعد نے حکم دیا، کہا اس نے ہماری نوجوان نسل کو قتل کر دیا، اگر ایک اور زندہ رہا تو یہ تو پھر ہمیں مار دے گا۔ فرماتے کہ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ، 4 کو شہید کیا، ایک باپ کو شہید کیا۔ فرماتے 5 کو شہید کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو گھماتے واپس خیمے کی طرف آتے امام علی مقام کے پاس۔ فرماتے کہ چچا جان پانی تو پلا دے، پانی کی بہت پیاس لگ رہی ہے۔ فرماتے کہ بیٹے اب پانی آپ کے لیے ساقی کوثر ہی ہے، اپنے بابا جان کے پاس جا کر پینا اور انہیں میرا سلام کہنا۔ فرماتے کہ آپ نے واپس اپنے گھوڑے کو دوڑایا، میدان جنگ کر آئے اور ڈٹ کر وہاں پہ مقابلہ کیا۔ وہاں پر ایک شخص نے آپ کو تیر مارا۔ فرماتے کہ اس نے تیر مارنے کی وجہ سے آپ نیچے لائے۔ فرماتے کہ وہی آپ کے اوپر گھیرا بنا لیا گیا اور آپ کو بھی زخموں سے چور چور کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کو جس طرح شہید کیا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کو شہید کیا گیا آپ نے آواز لگائی، اے میرے چچا جان مجھے بچائیے۔ امام علی مقام نے جب آواز سنی، فرماتے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا بیٹے، یہ تجھے تیرے جد امجد تو یہ کیا منہ دکھائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن یہ لوگ۔ فرماتے کہ امام پاک کی آغوش میں آ گئے اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس طرح اٹھایا کہ اپنے سینے کو سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ ملا دیا۔ فرماتے آپ ان کو اپنے خیمے کے پاس لے کر آئے اور اپنے شہداء کی شہیدوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح ہوئی اور ان کے بعد ان کے بھائی عمر اور ان کے بعد ان کے بھائی ابو بکر جو کہ امام حسن کے بیٹے، فرماتے ہیں ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا۔